إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان آتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف
فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون سورة حاميم سجدة بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروا وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم على خاتم النبيين إمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله
وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. سورة المؤمن آیت نمبر 51. اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں دنیا کی زندگی میں، اور جس دن کے گواہ کھڑے ہوں گے قیامت کے دن. یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم، جس دن ظالموں کو ان کی معذرت کرنا، ان کا ایکسکیوز کرنا کوئی فائدہ نہ دے گا، اور ان کے لیے لعنت ہوگی اور بدترین ٹھکانہ ان کے حصے میں آئے گا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى، ہم نے حضرت موسیٰ کو ہدایت دی، اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب تورات کا ہم نے ان کو وارث بنایا. ہدایت اور نصیحت ہے عقل والوں کے لیے. فاصبر، اے نبی آپ صبر کیجئے، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے. اور اپنے قصور کی، اپنے گناہ کی معافی مانگیے، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے صبح اور شام. تو کہا کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے آپ تو معصوم عن الخطا تھے، آپ تو گناہوں سے پاک تھے. یہ اللہ تعالیٰ کی کمال محبت ہے کہ اللہ ساتھ ساتھ میں تربیت کرتے ہیں کہ وہ جو روحانی استحضار میں کمی ہے تو اس کمی کو ختم کیجئے. نعوذ باللہ آپ سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا. ان الذین یجادلون فی آیات اللہ، حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیات میں بحث کرتے ہیں بغیر کسی دلیل کے کہ ان کے پاس دلیل آ چکی، ان کے سینوں میں صرف تکبر ہے جس کو وہ پہنچنے والے نہیں. اللہ کی پناہ مانگ لیجئے کہ اللہ سننے والا، دیکھنے والا ہے. لخلق السماوات والارض، آسمان و زمین کی کریشن، آسمان و زمین کی تخلیق زیادہ بڑی ہے لوگوں کو پیدا کرنے سے، مگر اکثر لوگ لا علم ہیں. وما یستوی الاعمی والبصیر، اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے. جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور بدکار ایک جیسے نہیں ہو سکتے، مگر تم بہت کم بات سمجھتے ہو. ان الساعۃ آتیۃ، یقیناً قیامت آ کر رہے گی، اس میں کوئی شک نہیں، مگر اکثر لوگ مانتے نہیں. وقال ربکم ادعونی، فرمایا کہ تمہارا رب فرماتا ہے ادعونی، مجھے پکارو، میں تمہیں جواب دوں گا، میں تمہیں رسپونڈ کروں گا. یقیناً وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں جہنم میں ذلیل و خوار ہو کر داخل ہوں گے. اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے پکارو، مجھ سے دعا کرو، مجھے حاجت روا مشکل کشا سمجھو. اور اللہ کو پسند ہے کہ اللہ کی تعریف کو آرٹیکولیٹ کیا جائے، کہا جائے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے. اور اللہ سے جھک کے مانگو، عاجزی سے مانگو. اللہ تعالیٰ نے دعا کرنے کا طریقہ سلیقہ بھی بتا دیا کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، وہ عاجزی سے گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے مانگو. اور فرمایا خوفا وطمعا، جب بھی مانگو تو دونوں چیزیں ہوں، خوف بھی ہو، ڈر بھی ہو، اور امید بھی ہو کہ میرا رب میری سن رہا ہے، وہ میری حاجت پوری کرے گا. اور یہ خوف بھی ہو کہ وہ رب ہے، وہ حاکم مطلق، حکیم مطلق ہے، وہ شہنشاہ مطلق ہے، چاہے تو میری دعا کو قبول کرے، چاہے تو رد کر دے. فقیر کا کام مانگنا ہے، اور عطا کرنے والے کا، بادشاہ کا کام اس کی مرضی ہے کہ وہ عطا کرے کہ نہ کرے. اور فرمایا کہ لا يقبل دعاء من قلب غافل لاہن، اللہ تعالیٰ ایسی دعا کو قبول نہیں کرتا جیسے بے دلی سے مانگی جائے، غفلت والے دل سے مانگی جائے. اس یقین کے ساتھ دعا مانگو کہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی. دعا اللہ تعالیٰ 3 طریقوں سے قبول کرتے ہیں، یا تو ایز اٹ دے دیا جاتا ہے جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں، یا پھر دعا کرتے کرتے ایسا ہوتا ہے وہ دعا تو قبول نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ایسی جگہ سے عطا کرتے ہیں جو انسان کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا. یا پھر اللہ دنیا میں نہ دے تو آخرت میں وہ دعا
انسان کا کریڈٹ بن جاتی ہے، ذخیرہ بن جاتی ہے۔ دعا کسی صورت رد نہیں ہوتی، دعائیں زیادہ سے زیادہ مانگنا چاہیے۔ فرمایا کہ وہ انسان، خوش قسمت انسان جو سارا وقت قرآن پاک پڑھتا ہے اور اس کو وقت ہی نہیں ملتا، تو کہا میں اس کو زیادہ دیتا ہوں ما اعطی السائلین، اس سے کہ جو کشکول اٹھا کر بیٹھا ہے مانگ رہا ہے، تو اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں کہ یہ انسان یہ میرے خزانے کے ساتھ ایسے یہ اس کا کنیکشن تھا، یہ جڑا رہا، یہ اس کی صدا لگاتا رہا، اس کو سمجھتا رہا، اس پہ عمل کرتا رہا، تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑھ کر اس کو عطا کرتے ہیں۔ آپ یہ نہیں کریں کہ جی میں تو قرآن پاک پڑھ رہی ہوں، میں تو قرآن پاک کو سمجھ رہی ہوں، تو اکثر لوگ کہتے ہیں نہیں ہماری انفرادی جو عبادت ہے اس پہ زد پڑتی ہے۔ تو یاد رکھیے یہ ایسے ہے کہ ایک طرف برسات ہو رہی ہے اور ایک طرف ایک قطرہ پڑا ہے، تو یہ بہترین عبادت ہے کہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، کہ کوئی آپ کو تلاوت کر کے سنائے، کوئی آپ کو پڑھ کے سنائے اور پھر سب سنے۔ تو قرآن پاک کی تاثیر ایسی ہے۔ آج ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اب ویکسینیشن ہو رہی ہے، تو ویکسینیشن کیا ہے؟ انجیکشن کے ذریعے، کبھی گولیوں کے ذریعے بیماری کو دور کیا جاتا ہے، کبھی انجیکشن لگایا جاتا ہے، کبھی صرف پرہیز بتایا جاتا ہے۔ تو میرے رب کو پتہ ہے کہ کلام پاک کا اثر کیا ہے، اس کا ایفیکٹ کیا ہے۔ یہ روحوں پہ تب اثر کرتا ہے، یہ دلوں کو تب بدلتا ہے جب اس کو پڑھ کے سنایا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ بہترین محفل وہ ہے جس میں رب کی صدا لگے، اور کچھ لوگ کشکول لے کر آئیں، چاہے ذہن کا ہے، قلب کا ہے، اپنے آپ کو بدلنے کی نیت سے آئیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیسا انسینٹیو دیا، کیسی اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیکیجز اور ڈیلز دی ہیں کہ دیکھو اگر ایسے جڑ کر بیٹھو گے، اللہ سے محبت کرو گے، اللہ کی صدا لگے گی، اور صرف اس کی صدا سننے کو آؤ گے، بے غرض ہو کے، ہر لالچ سے پاک ہو کر آؤ گے، تو ایسے نہیں، وہ تیرا رب دیکھ رہا ہے۔ المتحابین فی اللہ کی لسٹ میں تم شامل ہوگے۔ اس منظر کو، اس سینیریو کو ذہن میں لے کر آئیے کہ جب سب سورج کے نیچے ہوں گے، پسینہ پسینہ ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں وہ خوش نصیب ہوں گے جو نور کے ممبروں پہ بیٹھے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے کہ دنیا میں وہ اس صدا کو سننے کے لیے صرف چلا کرتے تھے، اور آج وہ اہل القرآن میں سے ہیں، وہ اللہ کی اپنی فیملی ہیں اور نور کے ممبرس ہوں گے۔ اولئک قوم تحابوا بروح اللہ، جو اللہ کے لیے ایک دوسرے کو پیار کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہنا ہے، اس سے مانگتے رہنا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے رب کی صدا لگاتے رہنا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کو کہیے کہ وہ مجھے پکارا کریں، میں رسپانس دیتا ہوں، میں آن لائن ہوں۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ جی اللہ تعالیٰ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ نے بتا دیا نہ اونگ آتی ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ وہ تھکتا ہے۔ لا یذب، کچھ نہیں چھپا اس سے، جو انسان پکار رہا ہے، جو اندر سے پکار رہا ہے، جو بند لبوں سے پکار رہا ہے، جو اندر دل کی وہ بند کوٹھڑی میں جو کچھ اس کے دفن ہے، وہ اس کو چاہیے، اللہ اس کو بھی سن رہا ہے اور اللہ اس کو نواز رہا ہے۔ تو اللہ سے خوب خوب مانگنا ہے۔ اور فرمائے لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے عزت والی چیز کیا ہے؟ وہ دعا ہے۔ فاسألوا اللہ من فضلہ، اللہ سے مانگتے رہو۔ کہا اے وہ ذات جس سے کثرت سے مانگنا پسند ہے اور وہ ناپسند کرتا ہے اس کو جو نہیں مانگتا۔ آج ہم اپنے پیرنٹس سے، اپنے پیاروں سے کوئی چیز مانگنا شروع کر دیں تو وہ کہتے ہیں یہ بہت مانگنے والی ہے۔ تو ایک اللہ ہے، اگر اس سے نہیں مانگے، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا تو اللہ کو اس پر غصہ آتا ہے۔ اللہ الذی، اللہ تو وہ ہے، پھر اللہ کا تعارف شروع ہو رہا ہے۔ کوئی کلام پاک کا صفحہ ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف نہیں کرایا ہو۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا تاکہ تم اس میں سکون پاؤ، اور دن کو اس نے روشن بنا دیا۔ ان اللہ لذو فضل، حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ ذالکم اللہ ربکم، وہی اللہ تمہارا رب ہے، ہر چیز کا خالق، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تم کہاں بہکائے جا رہے ہو؟ کذالک، اسی طرح وہ بہکائے جاتے رہے ہیں جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے رہے۔ اللہ الذی، اللہ تو وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار بنایا، آسمان کو چھت بنایا، اور تمہاری صورتیں بنائیں، اور بہت ہی پیاری تمہاری صورتیں بنائیں۔ یہ رب نے کامنٹ دیا، رب نے فرمایا کہ اے انسان
بدصورت سے بدصورت انسان جو تمہارے پیمانوں کے لحاظ سے ہے، اللہ نے اس کو بھی حسین بنایا کیونکہ وہ رب کی خلاقی ہے۔ وہ علامہ اقبال کسی عورت کو دیکھ رہے تھے تو اس نے کہا کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے نہ تجھ سے غرض ہے نہ صورت سے تیری، مصور کا ہم تو قلم دیکھتے ہیں۔ تو کہا تمہاری صورتیں اس نے عمدہ بنائیں اور تمہیں پاکیزہ رزق عطا کیا، وہ اللہ ہے، وہ تمہارا رب ہے، بے حساب برکتوں والا ہے، وہ کائنات کا رب ہے، هو الحی، وہ زندہ جاوید ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا اسی کو پکارو، اسی سے دعا مانگو، اس کے آگے اپنا کشکول پھیلاؤ، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہیں۔ تو اللہ سے بہت مانگیں کہ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہ ہم تجھ سے علم مانگتی ہیں، اللہ رزق حلال مانگتی ہیں، اور ایسا عمل مانگتی ہیں جو تیری بارگاہ میں قبولیت کا شرف حاصل کرے۔ قل انی نہیت، کہہ دو مجھے منع کیا گیا کہ میں عبادت کروں ان کی جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، جب کہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے واضح نشانیاں آ گئیں اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں سر تسلیم خم کروں رب العالمین کے آگے۔ هو الحی، هو الذی خلقکم من تراب، وہ ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر گندے پانی کی بوند سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر تمہیں بچے کی شکل میں وہ نکالتا ہے تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، پھر تاکہ تم بوڑھاپے کو پہنچو۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى، اور تم میں سے کوئی واپس بلا لیے جاتے ہیں پہلے ہی۔ کچھ پھول ایسے بن کھلے مرجھا جاتے ہیں، بس دنیا میں آتے ہیں، 1-2 سانسیں لی، اور کچھ پوری عمر کو پہنچتے ہیں، اور کچھ وہ بچے چلے جاتے ہیں، کچھ لڑکپن کی عمر میں رب کے پاس چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کسی ماں کو کوئی گارنٹی نہیں دی کہ تیری کوکھ سے جنم لینے والا بچہ اب تیرے لیے باعث خوشی ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ایسا دکھ دے کر جائے عین شباب میں جب تجھے اس کی چھاؤں کی ضرورت ہو اور تجھے چھوڑ کے چلا جائے۔ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی گارنٹی نہیں دی، کوئی پہلے اللہ تعالیٰ اس کو واپس لے لیتے ہیں، اور کچھ کیا ہے وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى، اور تاکہ تم وقت مقرر تک پہنچو، تاکہ تم عقل سے کام لو۔ یہ لائف سائیکل ہے۔ هُوَ الَّذِي، وہ اللہ وہ ذات ہے جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے، جب کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن ہو جا، پس وہ ہو جاتا ہے۔ الم تر الی الذین، کیا نہیں غور کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف جو اللہ کی آیات میں بحث کرتے ہیں؟ کہاں سے وہ پھرائے جاتے ہیں؟ الذین کذبوا بالکتاب، جنہوں نے کتاب کو جھٹلا دیا، اور ان ساری کتابوں کو جو ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجی، ان قریب وہ جان لیں گے۔ تو جتنے بھی رسول آئے، اگر کوئی کتاب اللہ نے بھیجی تو اس کے ساتھ ٹیچر ضرور بھیجا سمجھانے کے لیے۔ ایسا تو ہو سکتا تھا کہ رسول آتے اور پچھلی شریعت کو لے کر چلتے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کتاب اتری ہو اور ساتھ میں رسول نہیں آئے ہوں۔ کبھی وہ میں کسی کا جوان بچہ دیکھتی ہوں نا کہ وہ چھوڑ کے چلا گیا، تو وہ ہے نا قسمت کی خوبی دیکھیے، ٹوٹی کہاں کمند 2-4 ہاتھ جب کے لبے بام رہ گیا۔ جب خوشیوں کا وقت آیا تو بچہ چھوڑ کے چلا گیا۔ اِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، جب توق ان کی گردنوں میں ہوں گے اور زنجیریں ہوں گی، وہ گھسیٹے جا رہے ہوں گے، کھولتے پانی میں، پھر آگ میں وہ جھونکے جائیں گے۔ اب دیکھیں، کہا کہ ایک جہنمی کا سانس 1,00,000 لوگوں کو جلا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عذابوں کی انتہا بتا دی کہ توق ہوں گے، زنجیریں ہوں گی، گھسیٹے جا رہے ہوں گے، کھولتا پانی ہوگا، اور پھر آگ میں جھونکے جائیں گے۔ ثم قیل لہم، پھر ان سے کہا جائے گا کہاں ہیں وہ خدا جن کو تم شریک کرتے تھے اللہ کے سوا؟ وہ کہیں گے ہم سے گم ہو گئے، بلکہ ہم اس سے پہلے کسی کو بھی نہیں پکارتے تھے۔ ایسے ہی اللہ کافروں کو گمراہ کرتا ہے۔ ذالکم بما کنتم، یہ تمہارا انجام اس وجہ سے ہوا کہ تم زمین میں ناحق اتراتے تھے، خوش ہوتے تھے اور اکڑ کرتے تھے۔ ادخلوا ابواب جہنم، تم جہنم کے دروازے میں داخل ہو جاؤ، اس میں ہمیشہ رہو گے۔ کتنا برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا۔
فاصبر اے نبی صبر کیجئے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اگر ہم آپ کو دکھا دیں ان کے برے نتائج کا کچھ حصہ جن سے ہم ان کو ڈرا رہے ہیں، یا ہم آپ کو دنیا سے اٹھا لیں تو پلٹ کر آنا تو ہماری ہی طرف ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ ہم نے آپ سے پہلے کئی رسول بھیجے، بعض کے حالات ہم آپ کو بتا چکے ہیں اور بعض کے حالات ہم نے آپ کو نہیں بتائے، اور کسی رسول کی طاقت نہیں کہ وہ کوئی نشانی لے کر آئے مگر اللہ کے حکم سے۔ جب اللہ کا فیصلہ آئے گا تو حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور وہاں پہ غلط کار لوگ نقصان اٹھائیں گے۔ اللہ الذی جعل لکم الانعام، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے مویشیوں کو پیدا کیا تاکہ تم ان پر سواری کرو، اور انہی میں سے تم کھاتے ہو، اور تمہارے لیے اس میں فائدے ہیں، اور تاکہ تم پہنچو وہاں جہاں جانے کی حاجت ہو، اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے ہو۔ اللہ نے جانوروں کے فائدے بتا دیے۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور وہ اپنی آیات تم کو دکھاتا ہے۔ آخر اللہ کی کس بات کا، کس نشانی کا تم انکار کرتے ہو؟ افلم یسیروا فی الارض، کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں، وہ دیکھتے کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے آئے، وہ ان سے زیادہ شدید تھے، بڑھ کر طاقتور تھے، اور انہوں نے زمین میں شاندار آثار چھوڑے، لیکن ان کی کمائی ان کے کچھ بھی کام نہ آئی۔ فلما جاءتهم رسلهم بالبینات، جب ان کے رسول ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے تو وہ اس علم میں مگن رہے جو ان کے اپنے پاس تھا۔ وہ علم الٹ کر پڑھا اور گھیرے میں لے لیا اس چیز کو جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ فلما رأوا بأسنا، پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا وہ پکار اٹھے، ہم اللہ وحدہ لا شریک پہ ایمان لائے اور ہم نے ان سب معبودوں کا کفر کیا جن کو ہم اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے۔ فلم یک ینفعہم ایمانہم، اب وقت گزر گیا، اب ان کا ایمان ان کو فائدہ نہ دے گا جب وہ ہمارے عذاب کو دیکھیں گے۔ سنت اللہ التی، کیونکہ یہی اللہ کا مقرر شدہ ضابطہ ہے جو اس کے بندوں میں پہلے گزر چکا، اور وہاں پہ کافروں نے نقصان اٹھایا۔ سورۃ حامیم السجدہ مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، اس کو سورۃ فصلت بھی کہا جاتا ہے، اور یہ سب حوامیم جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں، اور اس کے بعد قرآن پاک کا تعارف کرایا جاتا ہے۔ قرآن پاک نازل کس نے کیا؟ رحمان اور رحیم نے۔ کتاب، یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کی آیات کھول کھول کے بیان کی گئی ہیں۔ یہ قرآن عربی ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، جو اس کی بلاغت سے، اس کے اسرار سے، اس کے اسلوب سے واقف ہیں۔ کیا خوبصورت اللہ نے اس میں مثالیں بیان کی، کیا اس میں تشبیہات ہیں، کیا اس میں پیارے ایڈیمز ہیں۔ انتہائی خوبصورت کتاب ہے، اور جب قصہ گوئی ہوتی ہے، کوئی واقعہ بتایا جاتا ہے، کوئی سٹوری سنائی جاتی ہے تو انتہائی انٹرسٹنگ وے سے اللہ تعالیٰ ہمیں سناتے ہیں۔ تو انتہائی خوبصورت زبان ہے اور انتہائی خوبصورت رب کا کلام ہے، اور کس کے لیے؟ جو علم رکھتے ہیں۔ عتبہ بن ربیعہ سردار تھا مکہ کا، اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا گیا کہ جا کر سمجھا کر آؤ، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کہ اپنے باپ دادا کے طریقوں کو غلط کہتے ہیں، ان کے معبودوں پہ لعنت بھیجتے ہیں، تو ان کو جا کر سمجھا کر آؤ۔ اب سب لوگ باہر کھڑے تھے کہ عتبہ بن ربیعہ اندر گیا، اور اس میں کنونسنگ پاور بھی تھی، وہ بڑا بھی تھا، وہ سردار بھی تھا، وہ بزرگ بھی تھا۔ جب وہ جائے گا تو اس کی بات مان لیں گے۔ وہ آپ کے پاس آیا اور آپ کو کہنے لگا کہ آپ کو جو چاہیے ہم آپ کو دیں گے، اگر آپ کو بادشاہت چاہیے تو ہم آپ کو بادشاہت دیتے ہیں، آپ کو سرداری چاہیے تو ہم آپ کو سرداری دیتے ہیں، اگر آپ کو مال چاہیے تو ہم آپ کو مال دیتے ہیں، اگر آپ کو کسی خوبصورت عورت سے شادی چاہیے تو ہم وہ آپ کی کرا دیں گے، آپ کو جو چاہیے ہم آپ کی بات مانیں گے۔ آپ خاموشی سے اس کی بات سنتے رہے، حتیٰ کہ جب وہ خاموش ہو گیا تو آپ نے اسی کی صدا لگائی، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم۔ جب آپ آگے پہنچے اور آپ نے قوم عاد اور سمود کے عذاب کا واقعہ بیان کیا تو اس کا رنگ پیلا پڑ گیا،
اور اس کی شکل ایسے ہو گئی کہ بس ابھی اس کی جان نکلی. سب لوگ باہر منتظر تھے کہ ابھی آئے گا اور بدل کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے گا. ان کو نہیں پتہ تھا کہ وہ جب باہر آیا تو اس کے اپنے وجود پہ کپ کپی طاری تھی اور اس کا رنگ بدلا ہوا تھا. تو اس کو کہا گیا کیا ہوا؟ تو اس نے کہا چھوڑ دو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ کچھ اور ہی لائے ہیں، یہ جادو نہیں، یہ کوئی اور کلام ہے جو دلوں پہ اثر کرتا ہے، دلوں کو بدل دیتا ہے. فرمایا کہ واللہ ما سمعت مثلہ قط، خدا کی قسم اس جیسا کلام میں نے پہلے سنا ہی نہیں. واللہ ما ہوا بالسحر ولا بشعر ولا بالکہانہ، نہ تو وہ جادو ہے، نہ شعر ہے اور نہ ہی کہانت ہے. یا معشر قریش اطیعونی واجعلوها لی، اے قریش کے لوگوں ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دو. تو بہرحال یہ کلام ایسا ہے جو دنیا، دل کی دنیا کو بدلنے والا ہے جو اس کو سمجھتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا یہ قرآن عربی ہے، بشیرم و نذیرا. کہا اتنا تو علم ضروری ہے، اتنا علم، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، مسلمان مرد اور مسلمان عورت پہ اتنا علم کا حاصل کرنا ضروری ہے کہ ان کو یہ تو آئیڈیا ہو جائے. دیکھیں بار بار وہی چیز چلتی ہے کہ جنت کی بات ہو رہی ہے یا جہنم کی، یہاں پہ کوئی خوشخبری دی جا رہی ہے یا وارن کیا جا رہا ہے، یہ کس نبی کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے. تو موٹی موٹی چیزیں، موٹی موٹی باتیں پتہ ہونا چاہیے. اتنا علم حاصل کرنا سب پہ فرض ہے. ہمیں بھی، ہم اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو، اپنے دوستوں کو قرآن پاک کا وہ مزہ، وہ ٹیسٹ چکھا دیں، ایسا جوڑ دیں اور ایسی حلاوت ان کے اندر ڈالیں، ایسا نشہ ڈالیں کہ قرآن پاک کے ساتھ ان کا تعلق بن جائے. انشاءاللہ تعلق بدلے گا، دل بدلے گا تو دنیا بدلے گی اور زندگی بدلے گی. تو قرآن پاک کے اس لیے آیا کہ جو تعلیمات پر عمل کرے گا بشیرہ، اس کو بشارت دیتا ہے کہ جنتیں ملیں گی، اور ڈرا دینے والا، خبردار کرنے والا بن کے آیا جو اس سے اعراض کرے گا تو کیا ہوگا؟ معیشت ان کا ایسی گھٹن اللہ دیں گے کہ دنیا میں بھی وہ امن، چین، سکون کی دولت سے اس کو نہیں ملے گی، وہ محروم ہوگا، اور آخرت میں تو وہ اندھا اٹھایا جائے گا. فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ، ان میں سے اکثریت نے اعراض کیا، وہ نہیں سنتے. وَقَالُوا قُلُوبُنَا، انہوں نے کہا ہمارے دل خلافوں میں ہیں اس سے جن کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو، اور ہمارے کانوں میں ڈانٹ ہے، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک حجاب ہے، پردہ ہے شرک کا. تم تبلیغ کرو، تم اپنا کام کرو، ہم بھی اپنا کام کیے جا رہے ہیں. قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، کہہ دو میں تو تم جیسا انسان ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے. اور کیا وحی کی جاتی ہے؟ کہ تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے. فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ، اس کی طرف تم توجہ کرو، اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اپنے آپ کو درست کر دو اور اسی سے معافی چاہو. اور تباہی ہے مشرکین کے لیے. تو سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ یہ فنل ہے، اس میں اگر کلام پاک جائے گا تو دل میں جا کر اترے گا. فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، تو اللہ تعالیٰ نے تربیت بھی کر دی، جب بھی قرآن پاک پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا، استماع، لسن ٹو، غور سے سنو، غور سے، اور خاموش رہو کہ اندر بھی سکون ہو، باہر کے ماحول میں بھی سکون ہو، خاموشی ہو. تو اس طریقے سے سنو گے تو دل پہ اثر کرے گا. وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، تباہی ہے مشرکین کے لیے جو زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتے اور وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کو ایسا اجر ملے گا، ایسا سلسلہ ہوگا جو منقطع نہ ہوگا. اللہ نے ایک جگہ فرمایا عطاء غیر مجزوز، ایسا سلسلہ ہوگا جو بڑھتا ہی چلا جائے گا.